السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ناظرین، ایک بات آپ یاد رکھیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو بات میں کرتا ہوں وہ کوئی ایسی کوئی مصدقہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس پہ یقین ہی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وزڈم دی ہے اور جستجو تو کرنی چاہیے سچ کی تلاش میں۔ میرا جو اپنے ذرائع ہیں، میرے خیال سے وہ مستند ذرائع ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی بھی اس فیلڈ میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے چیزیں ملتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر دوں، میں بہت ناقص العلم بندہ ہوں، اس لیے مجھے بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرا علم ہو تو میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں صبح سے رات تک چیزیں پڑھتا رہوں، اور اس پہ تو پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے ٹیلی فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ، کیونکہ ہمیں تو کتاب ہاتھ میں پکڑنے کی عادت تھی، اخبار ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے تھے۔ اب وہاں تو کچھ رہا نہیں، وہ تو ملیا میٹ ہو گئے۔ تو اس لیے جب آپ مجھ سے بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف حسد کے جذبے سے سرشار کر کے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے کہتے ہیں جی وہ ہمیں اس کا ثبوت دیں۔ اب وہ بات یہ ہے کہ میں کہاں سے بھائی ثبوت دوں؟ ثبوت اگر آپ کو اس کو لینے کا بہت شک ہے تو میدان عمل میں چلے جائیں، جائیں افغانستان، جائیں طالبان سے ملیں، وہ آپ کو ثبوت بھی دے دیں گے، یا پھر امریکنوں سے مل کے ثبوت لے لیں۔ دنیا میں جو کچھ ہم کہتے یا کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کوئی اس طرح کوئی حدیث قرآن کی بات تو ہوتی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے علم کی حد تک صحیح بات ہی کرتا ہے، آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے۔ ناظرین، امیر قطر حماد الثانی اور صدر ٹرمپ کی کل بہت تفصیلی گفتگو، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جو طالبان کے حوالے سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ طالبان نے تنگ آ کر اس کی اشرف غنی کی غلط حرکات سے اپنی جد و جہد بڑی تیز کر دی ہے، اور وہ مختلف اضلاع میں جہاں جہاں ان کا ہولڈ ہے، اس کا سو کالڈ ہولڈ ہے اشرف غنی کا، اور جہاں انوالومنٹ ہے انڈیا کی اور جو طالبان دشمن طاقتیں ان کی، وہاں وہ اب حملے کرنے لگے ہیں۔ اور ان حملوں میں ظاہر ہے نقصان تو زیادہ افغان حکومت کا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک عجیب و غریب غلط فہمی اس کے دماغ میں ڈال دی ہے اس نے مودی نے، کہ وہ اگر امریکہ کچھ نہیں کرے گا تو انڈیا اپنی 25,000 فوج اس کی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اول تو کبھی ایسا ہوگا نہیں، فرض کیا کہ کیونکہ ابھی انڈیا کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ بین الاقوامی مطلب محاذ پر کوئی نیا محاذ اپنے لیے کھول لے یا اس طرح کے فیصلے کر سکے۔ وہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے روٹی پانی کے لیے محتاج ہیں، خاص طور سے اب جو کرونا نے صورتحال ان کے بگاڑ کے رکھ دی، ان کو تو بخیو دیڑ دی ہیں، اور تصب کا ان کا یہ عالم ہے۔ آج دلی کے وہ اس میں کل دلی کے اس میں بازاروں میں وہ سپیکر پکڑ پکڑ کے اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان اذان نہیں دے سکتے۔ اذان پہ بھی پابندی لگا دیا، دلی میں لگا دی اذان پابندی، آپ اندازہ کریں اذان پہ پابندی کا بھی کتوں کو بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم 2021 تک استغفر اللہ خاکم بدن اسلام کو ہی نکال دیں گے انڈیا سے، یہ تو کبھی ممکن نہیں۔ اس طرح تو باتیں نہیں نہ بنتی کہ آپ اپنی ضد میں ہٹ دھرمی میں، یہ میں کہتا ہوں یہ مسلمان بھی یہ رویہ نہ اپنائیں۔ دین تو ہے ہی میانہ روی کا نام۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ان کو یہ بات چیت یہ ہوئی ہے کہ بھئی جو معاہدہ ظاہر ہے اس میں اس کی دوحہ کی بھی گارنٹی شامل ہے، امریکہ کی بھی گارنٹی شامل ہے، اور خود صدر ٹرمپ جس صورتحال میں بین الاقوامی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو ان کا تیل نے جلوس نکالا ہے، جو ان کا کرونا نے جلوس نکالا ہے، جس طرح امریکن معیشت دن بدن گر رہی ہے، اور بڑے بڑے الارمنگ قسم کے سائن جو پوری دنیا میں اس سے حوالے سے مل رہے ہیں، تو وہ خود الجھے وہ ایک نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہاں اس کو پومپیو کو بھی، اور وہ جو دوسرا ایک بیچارہ نام مسلمان کے نام والا ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو بھی بھیجا ہے یہاں بہت دفعہ۔ لیکن جب اسرائیل انڈیا کے پشت پہ ہو اور انڈیا پھر ادھر کو ہو جائے
اشرف غنی کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بھی اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے جب سے اس نے یہ طالبان سے اسرائیل کی اجازت کے بغیر معاہدہ کیا ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، دیکھیے یہ گلوبل ورلڈ ہے، یہ گلوبل ویلیج ہے. اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے نے وہ چھوٹا سا خیمہ لگایا تھا وہاں اسلام آباد میں، آپ نے دیکھا، جس پہ اس نے وہ ڈیوڈ والا سائن بنایا ہے، اور وہ ایسا بیہودہ آدمی ہے. میں کہتا ہوں یہ پاکستانی پریس کے لوگ، یار تم پاگل ہو، صرف اپنی ریٹنگ کے لیے اس بیہودہ آدمی کے انٹرویو دے رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے جی میں مسلم زائنسٹ ہوں. اس گدھے کو اس بات کا ہی نہیں پتا کہ زائنسٹ کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، اور خود کو پھر کہتا ہے میں ایک عالم دین بھی ہوں، اپنا نام مسلمانوں والا بتاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اس نے 20 دن سے خیمہ لگایا. میں لاہور میں درجنوں پاگلوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کا پکڑ کے، ایک بندہ یہاں جب مار روڈ پہ چلے جائیں، ہم پتہ نہیں اب سنتا ہے کہ مر گیا ہے. میں جب اس میں نوائے وقت میں تھا تو 25 سال سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ایک بورڈ پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ پرندوں کا نہ ماریں، قتل عام نہ کریں پرندوں کا، اور عدالت سے وہ کہہ رہا تھا کہ 100 موٹو نوٹس لیں، پاکستان میں کسی پرندے کو پنجرے میں رکھنے کی اجازت بھی نہ ہو. ایک جنونی آدمی وہاں بیٹھ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے پاسپورٹ پہ اسرائیل کی جو انہیں پابندی لگائی ہے ختم کر دیں. تو انٹیلیجنس نے نوٹ کیا ہوگا نا بھائی اسلام آباد ہے، وہ بچے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یار پاگل ہے، لگا رہے ہمیں کیا ہے. اب اس سارے پاگلوں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ تو انٹیلیجنس نے نہیں لے رکھا نا. بڑے سیریس میٹر ہوتے ہیں ملک کے. اس کو آپ اب اسلام اور یہودیت کی جنگ تو خدا کے لیے نہ بنائیں یار. اتنا نا چیزوں کو سیریس، اس طرح کی چیزوں کو اتنا سیریس نہ لیا کرو. کسی کا ضرورت ہے کسی کی ایسے کر دے، یا مذاق سمجھا ہوا آپ نے پاکستان کو، پاکستان کی آرمی کو، انٹیلیجنس کو، کہ ایک پاگل آدمی وہاں جا کے خیمہ لگا کے بیٹھ جائے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے. اس لیے نا میں ایسی چیزوں کو اگنور کرتا ہوں. یہ کوئی سازش نہیں ہے. سازش جو ہے وہ آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا چیزیں، بات نکل گئی کدھر سے، اس لیے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیتا رہتا ہوں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب طالبان جو ہے نا وہ تو یہ ریئلائز کر گئے ہیں کہ امریکہ کی حیثیت نہیں رہی یہاں پہ کہ وہ اپنی بات منوا سکے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا اس کے پیچھے آ گئے ہیں. اس لیے طالبان اب اپنے طور پہ ظاہر کچھ کریں گے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس وقت مسلمان اپنا سروائیول چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک بطور خواہ، تو انہیں طالبان کے پشت پہ آنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ کیسا عجیب و غریب بات اس بندے نے کر دی. یاد رکھیے، اگر کوئی رائیول اس وقت دنیا میں فورسز ہیں نا اس کے دجالیت کے خلاف، تو وہ صرف دو ہیں. ایک ہے پاکستان اور ایک ہے طالبان. پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ باجوہ ڈاکٹرائن پر مبنی ہے کہ کسی کو چھیڑو نا، اگر وہ چھیڑے تو اسے چھوڑو نا. اور وہ ہم نے معاملات جو ہے نا اپنے خطے تک محدود رکھے ہوئے ہیں. یہ طالبان جو ہیں جہاد کا نعرہ لے کے اٹھے ہیں. جہاد جو ہوتا ہے نا وہ مسلمان کو، ملک ملت کی سرحدوں کا پابند نہیں کرتا. یہ بہت بڑی طاقت ہیں. میں کہتا ہوں سعودی عرب سے کہ آپ اپنی ماضی کی پالیسیوں پر غور کریں، تب آپ نے اس کا فائدہ ہی اٹھایا نا. ان کی طرف رجوع کریں. اور اس وقت OIC جو ہے نا وہ اشرف غنی کا دماغ ٹھیک کرے. نکالیں اس گیم سے انڈیا اور اسرائیل کو. آپ خود اس گیم، کسی میں تو یار کچھ کر لو، اللہ کے بندو کسی میں تو کچھ کر لو نا. اس طرح تو ممکن نہیں. اگر تم نہیں کرو گے تو جو فضا خالی جو گیپ ہوگا اس کو پر کرنے کے لیے شیطانی طاقتیں آ جائیں گی. وہ آئی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، آپ کو پتہ نہ ہو گیا. اس معاہدے پر اشرف غنی عمل اس لیے نہیں کر رہا، اس کی بیچارے کی کیا اوقات ہے. پیچھے جو اس کو ڈنڈا دے رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں کر رہا، جو اس کو ورگلا رہے ہیں ان کی وجہ سے کر رہا. اس مرحلے پر لازم ہے آپ کو کہ OIC میدان عمل میں اترے. صرف پاکستان دیکھیں نا، صرف پاکستان بات کرے گا تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں مسئلہ.
OIC اترے میدان میں، وہ خود اجلاس اس مسئلے کو بلائے اور یہ کہے کہ بھئی یہ معاہدہ جب ہو چکا ہے تو اشرف غنی اس کا پابند ہے، اس کو چاہیے تھا 10 مارچ تک ان کے قیدی رہا کرتا سارے، اس نے کیوں نہیں کیے؟ اور OIC خود فیصلہ لے. آپ دیکھیے یہ آپ کو دنیا میں تھوڑا گیپ ملا ہے مسلمانوں کہ تم اپنے طور پہ کوئی اپنے فیصلے کر سکو، تو اس فیصلے اپنے طور پہ کرو. اب امریکہ نہیں آئے گا اس معاملے میں، امریکہ تو اس سے وعدہ کر چکا ہے، اس کو تو صرف اپنی فورسز بحفاظت نکالنے کی وہاں سے جو ہے وہ اس کا ٹارگیٹ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں اپنے ایک اڈا قائم رکھے. جو عبداللہ کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہو گئے ہوں گے، ممکن ہے طالبان کچھ اس کو ریلیف دے دیں تو کر لے گا. لیکن اب OIC کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ کوئی مداخلت تو نہیں ہے نا. آپ ماں صرف انڈیا کے عشق میں اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو معاف کیجیے غلط. چلے انڈیا کا عشق بھی آف دی ریکارڈ ہے نا. انڈیا نے یہ تو نہیں کہا، جب امریکہ یہ کہتا ہے، جب چین یہ کہتا ہے، جب روس یہ کہتا ہے کہ انڈیا اس مسئلے کا فریق ہی نہیں ہے، اس کے فریق ہے پاکستان، افغانستان، امریکہ. ایران اور انڈیا کو تو انہوں نے نکال دیا، اور بات بھی صحیح ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ OIC اس وقت حرکت میں آئے. OIC کہ یہاں پہ جائے، جو عرب 5-10 شہزادے ہیں نا وہ خود اکٹھے ہو کر آئیں. آپ یقین کریں اگر عرب شہزادے یہاں پہ اکٹھے ہو کے آ جائیں نا تو اشرف غنی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے اس سے انکار کر سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں کہتا ہوں خدا کے لیے طالبان کے لیے آسانیاں پیدا کراؤ. اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ایک ایسی مضبوط آواز تو ہو جو مسلمانوں کے حق میں اٹھ سکے، اور وہ یہی ہیں، کیونکہ یہ غیر متنازع ہیں. اس وقت امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے ان کو. امریکہ نے امارت اسلامیہ افغانستان اور امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے نام کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو تم کیا بھائی کر رہے ہو؟ بھائی یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. اگر تماشا ہی دیکھنا ہے تو تماشا تو لگا رہے گا. طالبان تو پھر مار کٹائی شروع کر دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس پہ کر دیں گے، اس پر عمل بھی کر لیں گے. اس وقت ضرورت یہ ہے، دیکھیے اگر OIC، میں کہتا ہوں سعودی عرب اور 2-4 جو مسلمان ملک جو کنسیڈر ہوتے ہیں نا، وہ آئیں افغانستان میں، اس کو اشرف غنی کو اور طالبان کو آمنے سامنے بٹھائیں، درمیان میں بیٹھیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل کے لیے بھی آپ ایک پروگرام وہاں کر لیں گے طالبان کا. بھائی ٹھیک ہے، ہم اس کو اشرف غنی کو ہٹا دیتے ہیں تمہارے راستے سے، یا تمہارا جو معاملہ ہے وہ طے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضمانت دو کہ تم انتقامی کارروائیاں تو شروع نہیں کر دو گے، اور اس مرحلے پر اخلاقی طور پہ طالبان پابند ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے اس پہ عمل بھی کریں. ایک تجویز ہے، آپ کا دل کرے تو مان لیں. میرا تو کام ہے، جو اللہ نے مجھے تھوڑی سی عقل دی ہے میں اس کے مطابق اپنی رائے پیش کر دوں. میں اپنے تمام ناظرین سے بطور خاص یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو میں نے بات کہی ہے نا اس پر مجھے رائے دیں کہ کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے. کیا ہمیشہ کی طرح ہم اپنی لڑائی میں امریکہ کو ہی بلاتے رہیں گے؟ اگر قدرت نے موقع دیا ہے کہ خود بھائی آپ خود تم چودھری بنو، اپنے گھر کے حالات خود سنبھالو، معاملات خود ٹھیک کرو، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ایک نظیر قائم کر دیں. اور آئندہ جب بھی، میں کہتا ہوں اگر آپ کا یہ تجربہ افغانستان میں OIC کا کامیاب ہو گیا، OIC میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم ہی ایک ہے مسلمانوں کی، میں ضروری نہیں میں انفلوئنس کہ مثلا پاکستان، سعودی عرب، برونائی جس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی دولت ہے، اس کو آنا چاہیے، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، یہ 6-7 ملک کی جو ہے نا وہ اپنا ایک اپنے 1-2 بندے لے کے آئیں، وہاں بیٹھیں. ان کو طالبان بھی ویلکم کریں گے، اشرف غنی بھی ویلکم کریں گے. اشرف غنی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے سعودی عرب سے یا اردن سے یا شام سے یا عراق سے؟ ان کے معاملہ طے کروائیں بھائی. یہ ساری جدوجہد بھی ضائع چلی جائے گی، اور گئی تو اس کو اچھا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ افغانستان میں خدا نہ خواستہ دوبارہ لڑائی پھوٹ پڑی، وہی جنگ و جدل شروع ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں افغانستان تک ہی رہے گا. یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے.
یاد رکھیے یہ بین الاقوامی مسئلہ بن جائے گا. میری آپ سے تمام اسلامی ممالک جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، خدا را میری باتوں کو عربی میں ترجمہ کر کے بتا دو عربوں کو، اگر وہ یہی زبان سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بر وقت میں اطلاعات پہنچاتا رہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایسا ایسا نیوز چینل کی شکل دیں اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہو وہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا اپنا میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو جو کچھ بتایا سنائے گا وہ آپ کا بہت شکریہ.